بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر واو آتے یا مضموم یا مکسور متوسط یا وچ حکم متوسط دے وچ اصل دے سلامت نہ رہی ہووے آتے وچ ناقص ثلاثی مجرد دے مطلقاً پاویں سلامت رہی ہووے تے پاویں نہ رہی ہووے کتے وچ فعل متصرف یا متعلقات فعل متصرف دے اینا تو سوا ہووے اینا تو سوا اینا وچ ہوئی تے پھر انج نہیں کرنا سوا وزن فعل حقیقی یا حکمی دے اجبف تھی ایتھے نہ ہووے آتے تفولینا دے ناقص تھی حرکت اس بس حکم کیے اس واو آتے یاد حرکت اس واو آتے یاد کیڑی حرکت ہے ہر واو آتے یا مضموم یا مقصود حرکت اس واو آتے یادی نو نقل کر کے طرف ما قبل دے دیندے ہیں وجوباً اے بھی شرطاں نے نال اس شرط دے جے او واو تے یا بدل حمزہ تھی نہ ہووے آتے ضمہ کسرہ اس دا منقول حمزہ تھی نہ ہووے آتے ما قبل اس دا مفتو نہ ہووے آتے الف نہ ہووے آتے وچ وزن اچھا جی او جڑے کڈے نے وچالے وچوں آتے وچ وزن فوئلہ دے اجبف تھی نقل حرکت آتے حذف آتے شمام اس دا ہر طرح اے پڑھ چکے ہیں کوویلا بوجے آوچ اے فوئلہ دے اجبف جڑا ہے ترہ طریقے نال پڑھ چکے ہیں کہ کوئی نہیں ہاں اتھے بھی واو یا مضموم مقصور تہن پہ شرطہ ساریاں ہیں آتے وچ تفعولینا دے ناقص تھی نقل حرکت دا آتے اس بات اس دا ہر دو جائز ہن کوئی پئی پلے اے آ گیا قانون کی آ گیا قانون اج بھی ایک باری پڑھ لو تو کل بھی پڑھ لو تعلیل دوبارہ پھر کیونکہ اگلا جا قانون آ رہا ہے دو ہاتھ لگتا ہے کٹھے تے مضارع معلوم تے بھی تے مجہول تے بھی تے اے بھی لگتا ہے جی گل سمجھیا چلو چھڑ ہن قانون سمجھو جی دھیان فرماؤ حضرات مہربانی فرماؤ اچھا جی فارسی قانون دیکھیں غور سے مہربانی فرمائے حضرت واو اور یا مضموم یا مکسور متوسط یا حکم متوسط میں ہوں اصل میں سلامت نہ رہی ہو عدمی شرط ناقص ثلاثی مجرد میں مطلقاً واقع ہو اور فعل متصرف میں یا متعلقہ اس کے متعلقات میں ہو سوائے وزن فعلہ حقیقی و حکمی کے اجبف سے سوائے تفعولینا علینا نہیں گا سوائے تفعولینا از ناقص اور اسم مفعول اجبف سیائی سے نہ ہو ایک نوی شے یہ اس وچ کو نہیں ہے گی حکم کیا ہے حرکت اس واو اور یا کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں وجوباً اس شرط کے ساتھ کہ وہ واو اور یا بدل حمزہ سے ابدال جوازی اے شرط اتنے نہیں آئیے ابدال جوازی کے ساتھ اور ضمہ کسرہ اس کا منقول حمزہ سے اور ما قبل اس کے مفتو اور ما قبل اس کے الف نہ ہو گل مک گئی اور وزن فعلہ حقیقی یا حکمی میں اجوف سے ہر 3 وجہ جائز ہیں نقل حرکت حذف حرکت اشمام اور تفعولینا ناقص اور اسم مفعول اجوف یائی میں 2 وجہ جائز ہیں نقل حرکت اور اثبات نقل حرکت اور اثبات اچھا جی قانون کا مطلب سمجھے تھوڑا سا مشکل ہے دھیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قانون کا مطلب یہ ہے کہ شرطیں دھیان فرمائیں واو اور یا مضموم ہوں یا مکسور ہوں کون نکل گئی مفتو نکل گئی واو اور یا مضموم ہوں یا مکسور ہوں
متوسط ہوں یا حکم متوسط میں ہوں. پہلے آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ متوسط کیا ہوتا ہے اور حکم متوسط کیا ہوتا ہے. متوسط کا معنی یہ ہے کہ عین کلمے کے مقابلے میں ہوں. حکم متوسط کا مطلب یہ ہے کہ واو یا لام کلمے کے مقابلے میں ہوں، ضمیر کے اتصال سے وہ آخر سے اب درمیان میں آ گئی، یا تثنیہ اور جمع کی علامت لگنے سے وہ درمیان میں آ گئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم متوسط. حکم متوسط اگے بھی کئی بار لوڑ پینی اس دی پکا لبس. متوسط عین کلمے کے مقابلے میں، حکم متوسط لام کلمے کے مقابلے میں ضمیر لگنے سے یا جمع کی تثنیہ کی علامت لگنے سے وہ آخر سے کچھ پہلے ہو گئی کہ کوئی نہیں اے ہو گئی. زارابا میں با اب آخر میں ہے، لیکن زار بونا میں دو حرفوں سے پہلے ہے کہ کوئی نہیں. زار بانے میں، یزر بانے میں، زارا با میں ہو گئے کہ کوئی نہیں. اے مطلب اس کو کہتے ہیں حکم متوسط. اے کیڑی کیڑی شرط آ گئی؟ واو یا کیا ہو؟ ایک شرط. دوسری شرط ہے متوسط ہو یا متوسط کے حکم میں ہو. اے دو شرطاں. تیسری اگے چل. و در اصل سلامت نہ ماندہ باشد، یہ عدمی شرط ہے. اصل میں سلامت نہ رہی ہو. اصل میں، اصل کا مطلب ہوتا ہے ماضی کا سیغہ. کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا پہلا سیغہ، وہ اس کو اصل کہتے ہیں. اصل میں سلامت نہ رہی ہو، یہ عدمی شرط ہے. پہلیاں دو وجودی، یہ عدمی. و در ناقص ثلاثی مجرد مطلقاً، اگر یہ واو یا مضموم مکسور ناقص ثلاثی مجرد میں ہیں تو اب مطلقاً. مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ خواہ اصل میں سلامت رہی ہو خواہ نہ رہی ہو. کل سمجھیا؟ اگر یہ واو یا مضموم مکسور کتنے ہون؟ ناقص ثلاثی مجرد ناقص میں ہوں تو پھر مطلقاً. کیا مطلب مطلقاً؟ اگر اس کے علاوہ ہیں تو پھر وہ شرط ہے کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو، سلامت نہ رہی ہو. لیکن اگر یہ واو یا ناقص ثلاثی مجرد میں ہوں تو پھر یہ شرط کو نہیں ہے آدمی کیڑی کہ اصل میں یہ شرط نہیں ہے. ماس باقی سب میں شرط ہے، اس صورت میں شرط نہیں ہے جب یہ واو یا کہاں ہوں. ایشا بس. اور شرط واقع شود در فعل متصرف، یہ واو یا مضموم مکسور فعل متصرف میں ہوں. کتھے ہوں؟ یا فعل متصرف کے متعلقات میں ہوں. یا فعل متصرف کا کیا مطلب ہے اور فعل متصرف کے متعلقات کا کیا مطلب ہے؟ فعل متصرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ واو یا تمام گردانوں میں پائی جائے. واو یا یہ مطلب ہے. باقی جان دو فعل متصرف جس کی گردانیں پوری ہوتی ہوں جی. اور فعل متصرف کے متعلقات کا کیا مطلب ہے؟ متعلقات کا مطلب ہے مصدر تے جیڑے مشتق ہوندے نے. کون؟ اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ سارے. پتہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کے ہم وزن فعل با وزن عروضی کہ فعل کے متعلقات میں ہو یا وہ وزن عروضی کے اعتبار سے فعل کا ہم وزن ہو، اس میں ہو. یہ تو آ گئی ہیں شرطیں کیڑی؟ وجودی. کیڑیاں؟ ایک بچ عدمی آئی ہے جی. بس اب عدمی شرطیں. یہ واو یا فعل حقیقی میں نہ ہو، یہ واو یا فعل حکمی میں نہ ہو. کون سا فعل حقیقی حکمی؟ جو اجوف ہے، جو کیونکہ اس کا حکم پیچھے آ چکا ہے کہ کوئی نہیں
لینا ناقص میں نہ ہو، یہ واو یا اور یہ واو یا اسم مفعول اجوف یائی میں نہ ہو، یہ واو جب یہ شرطیں پائی جائیں پوری پنڈ، اور یہ واو اور یا حمزے سے بدلی ہوئی ابدال جوازی کے ساتھ بھی نہ ہو، بھی اور ضمہ کسرہ اس واو کا منقول حمزے سے بھی نہ ہو، ما قبل اس واو یا کا مفتوح بھی نہ ہو، ما قبل اس کے الف بھی نہ ہو، وجودی شرط وجود کے ساتھ عدمی عدم کے ساتھ جب ساری پائی جائے گی، حکم یہ ہے حرکت اس واو یا کی حرکت کیڑی ہندی؟ شاباش، حرکت اس واو یا کی نقل کر کے ما قبل کو دینا واجب ہے، اے وے قانون، اے کیے اے قانون۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ واو اور یا مضموم یا مکسور ہوں، متوسط ہوں یعنی عین کلمے میں ہوں، یا متوسط کے حکم میں ہوں یعنی لام کلمے میں ہوں، اور آگے کوئی چیز ساتھ لگ چکی ہو، کون؟ ضمیر یا تثنیہ جمع کی علامت۔ اور یہ واو ناقص ثلاثی مجرد میں اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی شرط ہے کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو، اور اگر ناقص ثلاثی مجرد میں ہے تو پھر یہ شرط نہیں ہے کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو، خواہ رہی ہو خواہ نہ رہی ہو۔ اور یہ واو یا فعل متصرف میں ہو یا فعل متصرف کے متعلقات میں ہو، متعلقات مصدر اور مشتق، اور یا یہ واو یا فعل کے ہم وزن عروضی میں ہو، اس کی مثال بھی آئے گی، اور ان میں نہ ہو۔ یہ واو یا فعل حقیقی یا حکمی جو اجوف ہیں ان میں نہ ہو، کیونکہ ان کا حکم پہلے آ چکا ہے، تین وجہ ہیں۔ تفعولینا ناقص میں نہ ہو، اسم مفعول اجوف یائی میں نہ ہو، اور اس واو یا کو وہ واو یا حمزے سے بدلی ہوئی ابدال جوازی کے ساتھ نہ ہو، ضمہ کسرہ اس واو یا کا حمزے سے منقول نہ ہو، ما قبل اس کا مفتوح نہ ہو، ما قبل اس کے الف نہ ہو، تو اب حکم یہ ہے اس واو یا کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دینا واجب ہے۔ یہ صرف اینی شرط آئی ہے کہ ما قبل اس کا مفتوح باقی ہوں، جب ما قبل مفتوح نہ ہو یہ نکل کر تو باقی کتنے رہ گئے کہ ما قبل کی ہوئے، اے مطلب ہے اگر ساکن ہے تو پھر تو نقل حرکت ہو گئی ہے، تو اگر ما قبل جڑا ان کی پہلے حرکت موجود ہے تو وہ پہلے گرانی ہے۔ یہ قانون کل پڑھے ہے کہ نہیں؟ جدوں بھی کسی متحرک نو حرکت دینی ہوئے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے اندھی اپنی حرکت سلب کری دیئے تے پھر اور حرکت دینی ہے، بیاک وقت دو حرکتہ نہیں ہو دیا۔ حد ہو گئی یار۔ مطلب قانون کا کیا ہے؟ شکر الحمدللہ، ہر واو اور یا مضموم یا مکسور ہو، متوسط یا متوسط کے حکم ہو۔ اچھا جی، اب ان کی وضاحت۔ معنی متوسط کا کیا ہے؟ یعنی دا معنی کرنا، یعنی عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو، اور معنی حکم متوسط کا کیا ہے؟ یعنی لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو، ضمیر کے اتصال کے سبب اور جمع کی علامت کے سبب، جمع کی علامت کے اتصال کے سبب وسط میں واقع ہو گئی ہو، یہ مطلب ہے۔ اور شرط کی ہے اور اصل میں سلامت نہ رہی ہو، اور ناقص ثلاثی مجرد میں مطلقاً کا کیا معنی ہے؟ خواہ اصل میں سلامت رہی ہو خواہ نہ رہی ہو۔ کتھے واقع ہوئے؟ واقع ہو فعل متصرف میں
یا فعل متصرف کے متعلقات میں. معنی فعل متصرف کا کیا ہے کہ تمام گردانوں میں پائی جائے، اور معنی اس فعل کے متعلقات کا کیا ہے یعنی مصدر اور مشتق اور ہم وزن فعل کا وزن عروضی کے ساتھ. یہ معنی ہے فعل کے متعلقات کا. متعلق 3 نکلے تھے، معنی اور معنی اس کے متعلقات کا کیا ہے یعنی مصدر اور مشتق اور بھی ہم وزن فعل کا وزن عروضی کے ساتھ. ایتھے نہ ہوئے سوائے وزن فعل حقیقی یا حکمی اجوف سے، سوائے تفعلینا ناقص سے، اور سوائے اسم مفعول اجوف یائی سے، اور وہ واو اور یا بدل حمزے سے ابدال جوازی کے ساتھ، اور ضمہ کسرہ اس کا منقول حمزے سے، اور ما قبل اس کا مفتوح، اور الف اے نباشا دے نہ چوانا لگتا ہے نہ ہو. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ حرکت اس واو، حرکت کیڑی ضمہ اور کسرہ، حرکت اس واو اور یا کی نقل کر کے ما قبل کو دینا واجب ہے. مطابقی مثال دیکھیں جی. یقولو تے یبیو، یقولو تے یبیو اصل میں یک وولو یب یعو تھے. یک وولو کی واو مضموم ہے کہ کوئی نہیں؟ یب یعو کی یا مکسور ہے کہ کوئی نہیں؟ ہے. یک بولو کی واو مضموم ہے تو یب یعو کی یا مکسور ہے. ساری شرطیں موجود ہیں. متوسط ہے کہ کوئی نہیں؟ اصل میں سلامت ہے. کالت باب سلامت ہے، کتاب تو فکر رکھنا سلامت نہیں ہے. فعل متصرف میں ہے کہ کوئی نہیں؟ باقی ساری معنی شروط موجود ہیں. لہذا اب قانون جاری کریں. واو یا کی حرکت واو کا ضمہ نقل کر کے کاف کو تے یا کا کسرہ نقل کر کے با کو دے تے انہوں کو بتوسی ان ویلے ربو. یک بولو سے کیا بن گیا؟ تے یب یہ اسے یبیو بن گیا. اے مطلب ہے جی. گل سمجھی کہ کوئی نہ؟ یقولو سن، یقولو یقولان یقولون تقولو تقولان. ایتھے یہی قانون ہے. کیڑا؟ یہ نقل حرکت والا یہ قانون لگا. کنے سیگے ہو گئے؟ 5. اگے یک ول نا، یک جب نقل حرکت کی تو کیا بن گیا؟ یقول نا. کیا بن گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ پہلا ساکن کیا ہے؟ گر گیا تو کیا بن گیا؟ اس پر یہ 2 قانون ہیں. ایک یہ نقلی حرکت والا اور ایک تقولو تقولان تقولونا تقولینا تقولان. پھر آگے تقولنا سے تقولنا. پھر 2 قانون اقولو نقولو. 12 سیگے ہوتے. ایک قانون کیڑا؟ نقل حرکت والا. آ جڑا ہے جی زبانی تو یاد کرنا کوئی نہیں نا جی. کیا کرنا؟ سچی گل سچ کمال کر دیتی. اور 2 سیگوں پر یہ قانون بھی اور دوسرا اے گل. ہن دوجی گردان یبیو یبی آنے یبیعونا تبیو تبی آنے. ایو قانون کیڑا؟ اگے وے یب یب یہ نہ یب یعنا، یب یعنا نقل حرکت کی تو کیا بن گیا؟ یبیعنا. پہلا ساکن کیا بن گیا؟ یبینا. کتنے قانون؟ ایک یہی اور ایک تبیو تبیان تبیونا تبیعینا تبیعان تبینا. اصل میں کیا ہے؟ تب یعنا. تو کتنے قانون مولی حافظ آبادی؟ ایک نقل حرکت والا اور ایک تبیعنا. تے ابیو نبیو. پتہ لگ گیا؟
اے شاباش ادھر دیکھو مثال مطابقی متوسط کس کی مثال جو حکم متوسط کی مثال دینی ہے مثال مطابقی متوسط کی یقولو یبیو اصل میں یقبولو یب یہ تھے یہ واو اور یا مضموم یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ واو مضموم اور یا مکسور ان جنا لکھا تھا نا یہ واو اور یا مضموم یا مکسور ہے مطلب کیا ہے کہ واو مضموم اور یا بہت ساری باتیں غلطیاں نے دھیان کرے جے متوسط ہے اصل میں سلامت نہیں رہی ہوئی ہے واقعہ ہے فعل متصرف میں باقی معنی شرائط بھی نہیں ہے حکم لگا دیا حرکت واو اور یا کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں تو یک بولو سے یقولو یب یو سے یبیو ہو گیا پلے پئی کوئی نہیں اگلا ٹور اب مثال دینی ہے حکم متوسط کی کس کی ایشا بس حکم متوسط کی جو مثال بنے گی وہ اجبف ہوں گے کون ہوں گے ضمیر یا علامت لگنے سے وسط میں آ گئی رہنی وہ تھی مطلب ہے کہ بھی پچھوں تھوڑی جورا ہو گئی داعونا کون رامونا کون اصل میں اسم فاعل ہے داعونا رامیونا کون اسم فاعل کی مثال ہے اچھا جی داعونا تے رامیونا ان میں واو یا مضموم ہے کہ کوئی نہیں انہوں نے لکھا ہے این واو یا مضموم مکسور است لکھا ہے یہ مکسور ٹھیک ہے رامیونا مکسور کوئی نہیں یہ ہر جگہ لکھنا دو باری ہے لیکن آپ عقل کو کم لینا پہ کیڑی اتنے صرف واو بھی مضموم ہے اور یا بھی مکسور اس واسطے اس مکسور تو کاٹا تو ماریا دے جی بعد یہ واو اور یا مضموم ہے کہ کوئی نہیں متوسط کے حکم میں ہے کہ نہیں کس طرح کہ لام کلمہ ہے اور آگے اب کیا لگ گئی ہے جمع کی علامت کیا لگ گئی ہے شاباش اصل میں سلامت بھی نہیں رہی کیونکہ دعا میں دعاوا سے دعا بنا ہے راما یا سے رما بنا ہے تو دعا اور رما میں سلامت نہیں رہی ہے اور فعل متصرف کے متعلقات میں ہے کہ کوئی نہیں فعل متصرف دعا یا دو رما یا میں پوریاں کردانا ہے کہ کوئی نہیں کہ اونا دی اسم فاعل دے بچے تے فعل متصرف دا اسم فاعل کے ہوندا ہے اس کا اجی ہن پڑھیا ہے جی تو یہ فعل متصرف کے کس میں ہے متعلقات میں ہے جی باقی معنی شروط بھی نہیں ہے جنہیں پڑھے نے سارے غور کر لو لہذا حرکت اسواؤ یا کی حرکت کیڑی شے ویتھے مولی تیمور ضمہ دھیان کر ضمہ اسواؤ یا کا نقل کر کے ما قبل داعونا میں عین کو دیا رام یونا میں لیکن کب عین اور میم کے کسرے کو سلب کرنے کے بعد کیا کرنے کے تو داعونا سے کیا بن گیا داعونا راموجبنا را یا ساکن ہے کس میں راموجبنا میں مضر ہے ما قبل مکسور ہے تو یا کو یہ پیچھے پڑھیا قانون تو راموجبنا سے کیا بن گیا راموبنا اب یہ دونوں برابر ہو گئے اب التقاء ساکنین آ گیا دو واؤں کے درمیان دو واؤ اولا کو حذف کیا تو کیا بن گیا داعونا اور رام اس میں لام کلمہ ہے کہ حذف ہو گیا ہے اس کا وزن کیا بنے گا داعونا کا لام کلمہ حذف کر کے فا رامونا فاعونا لام کلمہ حذف ہو چکا ہے کیا وزن ہے دونوں کا فاعونا گل سمجھی جے
تو داعونا پر کتنے قانون؟ ایک نقل حرکت والا اور ایک رامونا پر کتنے قانون؟ نقل حرکت، پھر یا واو بنی، پھر التقاء ساکنین والا، 3 قانونوں کے بعد یہ اس طرح تیار ہوئے۔ قانون صرف یہ نہیں جاری ہوا، یہ جو قانون ہے صرف اتنا ہی ہے کہ واو اور یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اور قانون ہے، گل سمجھی؟ اے مطلب ہے جی، مثال حکم متوسط کی جیسے داعونا رامونا، اصل میں داعونا رامیونا تھے، یہ واو اور یا مضموم ہے، حکم متوسط میں ہے، اصل میں سلامت نہیں رہی ہوئی ہے، واقعہ ہے فعل متصرف کے متعلقات میں، باقی معنی شروط بھی نہیں ہیں۔ کرنا کیے حرکت واو اور یا کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں، پھر ان کی ساری گل کرنی ہے، اس لیے قانون تو پورا ہو گیا، کیڑا کہ حرکت ما قبل کو دی۔ اور اگا پھر کی ہویا، اگلی گل بھی نال دسنی ہے، اگرچہ وہ اس قانون کا حصہ نہیں ہے، وہ علیحدہ قانون ہے، پس اور دوسری مثال میں پس یا ساکن مظہر ما قبل اس کا مضموم اس یا کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں، تو اب کیا ہوا؟ پس التقاء ساکنین ہو گیا، درمیان ہر دو واو کے اولا کو حذف کرتے ہیں، داعونا رامونا ہو گئے بروزن فاعونا۔ سمجھی گل ہو کہ کوئی نہیں؟ اگر یہ واو یا ناقص ثلاثی مجرد میں ہوں تو پھر اصل میں سلامت رہی ہو نہ رہی ہو، یہ شرط کوئی نہیں ہے، مطلقاً قانون جاری کریں گے۔ اب ساری مثالیں دیتے ہیں کہ ناقص ثلاثی مجرد میں مطلقاً قانون جاری ہم کریں گے۔ دوعو کیڑی شے؟ روخو ماضی مجہول دے سیگے نے، خوشو کیڑے کیڑے سیگے؟ اصل میں پہلا ہے دوعو، کیا ہے؟ دوسرا ہے روخے وو، وہ زورے بو کے وزن پر یار کمال ہے۔ تیسرا ہے خوشے یو، خوشے یو۔ کہتے ہیں اب غور فرماؤ، یہ واو دوعو روخے وو خوشے یو، یہ واو اور یا، دو وچ واو تیسرے وچ یا مضموم ہے کہ کوئی نہیں؟ مکسور بھی ہے، ایشا بس نال کٹی ہوئی نو، یہ واو اور یا مضموم ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، فعل متصرف میں واقع ہے کہ نہیں؟ فعل متصرف ہے نا، گردانہ والا فعل ہے نا یار، کمال ہے مولی تیمور، کمال ہو گئی یار۔ اور دعو کے اصل میں دعا میں سلامت نہیں رہی، سمجھائیے؟ روخے وو اور خوشے یو کے اصل میں سلامت ہے، سمجھائیے؟ اصل میں سلامت ہے۔ وہ خاشے یا کیے، خاشے یا اے بے راہو وا کیے، اصل ایویں ہی ہے، اپنی سلامت ہے ہوتے کتے راہو وا سلامت ہے، تے خاشے یا سلامت ہے، سمجھائیے؟ تے دعا میں اے مطلب، لہذا چونکہ شرط نہیں ہے سلامت نہ رہی، اس لیے ہر پاس سب پر قانون جاری کریں گے، اس جگہ مطلقاً قانون جاری کریں گے۔ اب دیکھیں غور فرمائیں، ان مثالوں کو دیکھیں، واو یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دینا ہے، دوعو میں عین مکسور، روخے وو میں خا مکسور، خوشے یو میں شین مکسور، تینوں کے کسرے کو سلب کر کے پہلے دو میں واو کا ضمہ، تیسرے میں یا کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، تو دوعو سے بن گیا دعو کہ کوئی نہیں، روخے وو سے روخو، خوشے یو سے خوشوجب، کیا بن گیا؟ یا ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ مضر ہے، ما قبل کیا ہو گیا؟ لہذا اس یا کو
یہ بھی بن گیا خشوع، التقاء ساکنین ہو گیا شاباش، دو واؤں کے درمیان پہلا ساکن کیا ہے، اس لیے وہ تو کیا بن گیا، لام کلمہ کوئی نہیں ہے، فوعو بر وزنے فوعو، اے وزن نے اے اوکے کر دینے پتہ نہیں لگتا کہ پھر اصل کٹنا پیندا سارا جی۔ تو دعو، رخو، خشوع یہ مثال ہے کس شے دی، ناقص ثلاثی مجرد، جس میں ایک میں سلامت نہیں رہی اور دو میں سلامت ہے، لیکن قانون سب پر جاری کریں گے۔ ناقص ثلاثی مجرد میں مطلقاً قانون جاری کریں گے، مثال جیسے دعو، رخو، خشوع، اصل میں دوعبو، روخبو، خوشیو تھے، یہ واو اور یا مضموم ہیں، واقع ہوئی ہیں فعل متصرف میں، اور دعو میں اصل میں سلامت نہیں رہی ہے کیونکہ وہ دعا بنا ہے دعاوا سے، اور رخو اور خشوع میں اصل میں سلامت رہی ہے راخوبا خاشیہ، اس جگہ مطلقاً قانون جاری کریں گے، حرکت اس واو اور یا کی نقل کر کے ما قبل کو دی، پس یا ساکن تیسری مثال میں یا ساکن مضر ما قبل اس کا مضموم، اس یا کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہر دو واو کے، واو اولا کو حذف کرتے ہیں تو دعو، رخو، خشوع ہو گئے بر وزن فوعو، پلے پئی کہ کوئی نہیں؟ اچھا جی، اب مثال فعل متصرف مشتق کی گزر گئی ہے کہ کوئی نہیں گزری، کتے ایشا بس ہے وہ آ گئی ہے، دو مثالیں وہ دونوں اکٹھی آ گئی ہیں، فعل متصرف کا متعلق بھی ہے اور دوسرا حکم متوسط بھی ہے، حکم دونوں مثالیں آ گئی ہیں، لہذا وہ تو گزر گئی ہے۔ اب مصدر کی مثال اور فعل کا ہم وزن عروضی کے ساتھ اس کی مطابقی مثال، کس کی مثال، مصدر کی مثال اور فعل کا، جیسے مبیعن اور معون، کون اصل میں ہے مبیعن بر وزن مفعل، یہ ہے مصدر میمی، کون ہے او مفعل، یاد ہے مبیعن، ما اصل میں ہے معون، یہ معون یہ وزن عروضی کے اعتبار سے تنصر بنتا ہے کہ نہیں، وزن عروضی کیا ہوتا ہے، متحرک مقابلے متحرک، ساکن مقابلے ساکن، صرف اتنا ہی یاد ہے کہ کوئی نہیں، پکونا تو تین انہوں میرے ذمہ جی، تو معون آخر میں وقف کریں، یہ وزن عروضی کے اعتبار سے تنصر بنتا ہے کہ نہیں، متحرک مقابلے ساکن مقابلے، آخر کا تو اعتبار نہیں، وہ تو محلے اعراب ہوتا ہے اور اس میں وقف ہوتا ہے، تو لہذا ایک مثال ہے مصدر کی، ایک مثال ہے فعل کے ہم وزن لیکن وزن عروضی کی، وگرنہ معون وزن صرفی اس کا مفعول ہے، کیا ہے، لیکن وزن عروضی اس کا تو تنصر کیا ہے، فعل ہے نا، تنصر تو فعل نہیں، تو یہ معون فعل کا ہم وزن ہے لیکن کون سا وزن، لہذا ساری شرطیں پائی گئی ہیں، مب یہ ان کی یا مکسور ہے، معون کی واو مضموم ہے، اور مب یہ فعل کے فعل متصرف کے متعلقات میں ہے یعنی مصدر میں ہے، اور معون یہ فعل کے ہم وزن عروضی میں ہے، لہذا اس واو یا کا کسرہ اور واو کا ضمہ نقل کر کے ما قبل کو دیا، مب یہ ان سے مبیعن، معون سے معون بن گئے، مثال مصدر اور ہم وزن فعل بوزن عروضی کی، مبیعن معون ہے اصل میں مبیعن معون، پہلی مصدر میں تے دوسرا ہم وزن
معبون بر وزن تنصر تھے. یہ واو یا مضموم مکسور یعنی یا مکسور تے واو مضموم واقع ہوئے ہیں فعل متصرف کے متعلقات میں. متعلقات تین سن، مشتق، مصدر تے ہم وزن عروضی والا. اتنے کی نے فعل دے ایتھے متعلقات یارا کی نے متعلقات اس قانون وچ. لہذا شرطیں پائی گئی ہیں. حرکت سواؤ یا کی نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں تو مبیع معون بن گئے. اچھا جی اگلی بات ہو فعلا حقیقی یا حکمی اجوف سے اور تفعولینا ناقص سے اسم مفعول اجوف یائی سے. ان میں اگر یہ واو یا مضموم مکسور ہو تو ان کو کیوں نکالا؟ ان وچ قانون نہیں لگتا؟ یہ سوال ہے، یہ آنکھ کی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ فعلا حقیقی اجوف سے فعلا حقیقی یا حکمی اجوف سے اور وزن تفعلینا تف او این پیش او وزن تفعلینا ناقص سے اور اسم مفعول اجوف یائی سے ان میں ان کو ایک مثال آوے کہ تاں نہ سنگے بھی تف او کیوں پینا ہے. جے تف آ پڑھنا تے لام کلمے چوڑا ہے حرف علت اے ناقص تف علینا ناقص ہوئے تے لام کلمے حرف علت ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ تے ماں قبل کدے پڑھیے تف آ تے ماں قبل کی ہو گیا؟ او تے کڈیا ہے قانون لگدا اس تے تینوں بار بار تاں کہہ رہے کی پڑھنا ہے سمجھ کو نہیں آ رہی جی. اور وزن تفعلینا ناقص سے اور اسم مفعول اجوف یائی سے ان تینوں پر قانون جاری کیوں نہیں ہو؟ ان کو نکالا کیوں ہے؟ ان کو حالانکہ ان پر یہ قانون جاری ہوتا ہے، ان تینوں پر ان کو نکالا کیوں ہے؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. جواب یہ ہے کہ ان پر یہ قانون جاری ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ قانون وجوبی ہے کہ جب شرطیں پائی جائیں تو خام خواہ صرف ایک ہی صورت ہے. کون سی؟ نقل حرکت یار. کون سی؟ برخلاف یہ ان میں ایک ہی صورت نہیں ہے، ان میں بلکہ ایک سے زیادہ صورتیں ہیں، اس لیے ان کے سوا کہا ہے. یہ صورت بھی جائز ہے جو اس قانون میں ہے، اور بھی صورتیں جائز ہیں، اور بھی حذف حرکت بھی ہے، اشمام بھی ہے، اس لیے ان کو یہ قانون بھی جاری ہوگا. کون سا؟ صرف یہ جاری نہیں ہوتا، اور بھی ہیں، اس لیے ان کو یہاں سے نکالا ہے. جی کی جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کو اس قانون کے حکم سے اس لیے نکالا ہے کیونکہ حکم جو ہے وہ وجوبی ہے. اس قانون کا حکم وجوبی ہے. کیا مطلب ہے؟ صرف نقل حرکت. جب شرطیں پائی جائیں تو صرف، اور ان تینوں میں صرف نقل حرکت نہیں بلکہ اور بھی صورتیں ہیں، اور بھی، اس لیے کہا ہے کہ ان کے ما سوا، ان کے ما سوا. اور کو ساری تفصیل آ رہی ہے جی. اے دیکھ دھیان کرے اوکھا جے قانون ہے بھائی. سوال فعلا حقیقی یا حکمی اجوف سے اور تفعولینا ناقص سے اور اسم مفعول اجوف یائی سے کو کیوں استثناء کیا ہے؟ جواب حکم اس قانون کا وجوبی ہے، اس واسطے از برائے وجوب، وجوب کے واسطے ان کو خارج کرتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اگوں مثال تفصیل آئے گی بھی انہاں وچ ہور بھی صورتاں نے. انہاں وچ ایک گل گئی مک کہ گئی مک. ہن ساریاں بن گئیاں اعتراضی مثالاں مطابقی آ گئی نے. مطابقی اب اعتراضی مثالیں مڈو شروع کر کے ایک ایک دھیان کر. نمبر 1 ہم نے کہا ہے کہ واو یا مضموم یا مکسور ہو. کیا ہو؟ اعتراض ہوا کہ واو یا مفتوح ہو تو قانون جاری. یک والو یب یاعو. کون؟ یب. اس پر یہ واو متوسط ہے کہ نہیں؟ واو یا فعل متصرف میں ہے، باقی معنی شرطیں بھی نہیں ہیں، لیکن یہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا؟
ان پر اگلا قانون جاری ہے کہ نقل حرکت کر کے الف سے بدلانا ہے. نقل وہ اگلا قانون آ رہا ہے پلے پہ کہ نہیں. یہ قانون صرف اتنا ہی ہے کیا؟ تو یہ صرف اس میں یہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں دو کام ہوتے ہیں. کیا؟ یوک والوں سے یوکالو، یوب جاؤ سے یوباؤ، وہ اگلا قانون آ رہا ہے. کل سمجھیے ایشا. بس دھیان کر، ہم نے کہا ہے واؤ یا مضموم یا مکسور ہوں، اعتراض ہوا مفتوح سے، جیسے یوک والو، یوب جاؤ، یہ واؤ یا متوسط ہیں، واقع ہوئی ہیں فعل متصرف میں، باقی معنی شروط بھی نہیں ہے، لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے واؤ یا مضموم یا مکسور ہوں، یہ مفتوح ہے. اور اعتراضی مثال، ہم نے کہا ہے کہ وہ واؤ یا متوسط ہو یا حکم متوسط میں ہو. واؤ یا اعتراض ہوا کہ نہ ہو، اعتراض ہوا کہ اس طرح نہ ہو. ان وعدہ، کون؟ وعدہ نو باب انفعال تے لے جاؤ تے ماضی مجہول بناؤ، کی بنیا؟ یا سارا نو باب انفعال تے لے کے ماضی مجہول بناؤ. یدعو تے یار میجو، یہ ساری. ان وعدہ ان یوسرا میں واؤ یا مضموم ہے کہ کوئی نہیں؟ باقی بھی شرطیں ہیں لیکن قانون جاری کہ ضمہ نقل کر کے نون کو دیں، یہ کام اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ فاقل میں. اور ید او یار میجو میں، ید یار میجو میں یہ کیا ہے لیکن حکم متوسط نہیں کیونکہ آگے ضمیر کوئی نہیں ہے اور نہ ہی آگے علامت، اس لیے نقل حرکت والا قانون جاری. وہ اور قانون ہے کہ ان کے حرکت کو حذف کرتے ہیں تو ید اوو سے ید او تے یار میجو سے. یہ آج ناقصوں میں قانون آئے گا آگے، بڑا لمبا قانون، اس میں یہ بیان ہوگا، لیکن یہ قانون اس پر جاری. بیان کرے جی. ہم نے کہا ہے واؤ یا مضموم یا مکسور ہوں، یہ چمک گیا. ہم نے کہا ہے کہ متوسط ہوں یا حکم متوسط میں ہوں، اعتراض ہوا کہ نہ ہوں. مثال جیسے ان وعدہ ان یوسرا، ید اوو یار میجو، یہ واؤ یا مضموم. اچھا جی، ان یو ید اوو یار میجو، ان سارے وچ واؤ یا مضموم مکسور بھی ہے. یہ واؤ اور یا مضموم ہے، واقع ہوئی ہے فعل متصرف میں، باقی معنی شروط بھی نہیں ہے، قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے متوسط میں ہو یا حکم متوسط میں. یہ متوسط میں اور حکم متوسط میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دو میں لام کلمہ اور آگے کوئی علامت نہیں لگی ہوئی ہے. گل مک گئی. ہم نے کہا ہے کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو، اس ثلاثی مجرد کہنا علاوہ، ناقص ثلاثی مجرد کے علاوہ اگر ہو تو پھر کیا شرط ہے اصل میں؟ اعتراض ہوا کہ ناقص ثلاثی مجرد کے علاوہ ہے لیکن اصل میں سلامت، لہذا قانون جاری. آویرا، اے آویرا جہاں نا آویرا تے ساید ہے، پورے قانون جنہیں ٹنگ اڑائی ہے ہر جگہ تے جی. یہ اعتراضی مثال بنتی رہنی ہے جی. اچھا جی، ان باب افعال تے لے جو باب افعال تے آویرا نو آوارا، کون؟ مضارع میں یو ویرو، کیا ہے؟ یو ویرو. اور کیونکہ باب افعال تے نہ جاؤ مجرد بناؤ تو پھر مثال نہیں بنتی، واؤ یا مضموم مکسور کرنا ہے جی. ایویں اس یادہ سے یس. اچھا اب دیکھیں یو ویرو یس یہ دو، یہ واؤ اور یا دونوں کیا ہیں؟ مکسور ہے یار. یو ویرو تے یس یہ دو، یہ دونوں کیا ہیں؟ مکسور ہیں. اور فعل متصرف میں بھی ہیں، باقی معنی شروط بھی ہیں لیکن قانون جاری، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ ناقص ثلاثی مجرد کے علاوہ اگر ہوں تو پھر یہ بھی شرط ہے کہ اصل میں
اس میں تو سمجھیا اس میں سلامت ہے. جب مجرد میں سلامت ہے تو مزید میں سب میں سلامت رہتی ہے. اس لیے یہاں یو ویرو کو یو عیرو تو یسیدو کو یسیدو نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ قامہ کو اس باب پر لیں اقواما تو مضارع یق ویمو اس پر قانون جاری ہوگا. کیا پڑھتے ہیں؟ یقیمو یار یقیمون الصلاۃ یقیمو یقیمان یقیمون کمال ہے ذرا. اس لیے کہ اس کے اصل میں قامہ اور اقامہ قامہ اور اس لیے اس پر قانون جاری ہوگا. لیکن اس پر نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کے اصل میں اصل میں اگلی کتابیں جا کے وجہ بیان کریں گے ان دونوں کا قصور کی ہے. تو کہتے ہیں کہ عربی زبان کی یہ تو فصاحت بلاغت ہے کہ 98 الفاظ پر قانون جاری ہے. شروع سے آ رہا ہے بولی جا رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 2 لفظ چھوڑ دیے ہیں وہ اصل میں بولے جا رہے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر سمجھا جائے کہ اصل میں سارے اسی طرح تھے. جی یہ تو زبان دی خوبی ہے جی جی باقی زبان کون کیوں بھائی مجھا یا مجھو مجھا. چلو جی ایشا بس دھیان کر کیا کیا ہم نے کہا ہے کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو. اعتراض ہوا کہ اصل میں سلامت رہی ہو. جیسے مثال چوں دو معنی کی ہے. جیسے یو ویرو یس یہ دو یہ باؤ یا کیا ہے مکسور ہے. واقعہ ہوئی ہے فعل متصرف میں. باقی معنی شرائط بھی نہیں ہیں لیکن قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو. یہ سلامت ہے. اور بار بار پیچھے 10 چکر کھڑی کی دسنا دیے. اچھا جی اور ہم نے کیا شرط لگائی ہے؟ اچھا ہم نے کہا ہے کہ ناقص ثلاثی مجرد میں مطلقاً قانون جاری کریں گے. تو ناقص ثلاثی مجرد میں ہوگا تو قانون جاری خاص اصل میں سلامت ہو. اعتراض ہوا ناقص ثلاثی مزید سے. کس سے؟ ثلاثی مزید سے. مثلا دھیان کریں کہ اس میں اصل میں سلامت رہی ہوگی تو قانون جاری نہیں کریں گے. سلامت نہ رہی ہوگی تو قانون جاری کریں گے. اور پھر سجن آگے دیکھو غور فرماؤ. اور کون اور موجو اصل میں ہے اور مورے رو. سمجھ آئیے آویرا ہے نا آویرا ہے نا اکتو سے بو نہیں بنتا جی. بہت تکرار کیتا ہے نا. جس لام کلمہ تکرار کرنا ہے نا تو پھر وہ باب فی الحال بننا ہے نا. مادہ رے عین تے واو تے رے تے میم تے یا ان دونوں نو باب افعلال تے لے جاؤ تے ماضی مجہول دا سیگا بغیر ادغام تو جمع مذکر غائب دا کٹو. او جویں اوہ مورے رو بندا کہ کوئی نہیں. اوہ مورے رو ایویں اے بھی باؤ دا تکرار تے ادھر یا دا تکرار تے اگوں باؤ جمع دی تے اگوں ادھر باؤ جمع دی. اور اووے وو پورا ہے کہ کوئی نہیں. کون تے اور موجے لام دا تکرار کرنا ہے نا تاں ہمرار بننا ہے نا. گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ پر غور فرماؤ تو لفظ سمجھ آوے نا. اور اووے اور شاباش اور اووے وو تے اور موجے یو. پہلے آپ اس کا جو ہے نا معلوم دیکھیں کیا ار آوا وا کی اس میں جو دوسری واو ہے اس پر قانون جاری ہوتا ہے کالا والا. تو کیا بنتا ہے؟ ابلپ کون ہے؟ ار آبا. لیکن جو پہلی واو اس پر قانون جاری تو اصل میں دوسری واو سلامت نہیں ہے اور پہلی واو وہ لام کلمے کا تکرار ہے نا. ان پکاؤ گے تو مجہول تا سمجھ آنا ورنہ جب نو پہ جاؤ گے جی. ایویں معلوم ہے ار ما یا کیا دوسری یا پر قانون لگا کالا والا کیا بن گیا؟ پہلے یہ پکاؤ
ارعابا وا سے، ارمایا یا سے، تو دوسری واو یا پر قانون پہلی پر یہ گل پکاؤنی ہے جی. دوسری واو یا اصل میں سلامت اور پہلی ہوں ادھر آ جاؤ. ماضی مجہول اور اوے وو اور مو یہ یو، یہ جو اور اوے وو میں واو مضموم ہے کون؟ اور مو یہ یو میں جو یا مضموم ہے، ان پر قانون جاری ہوگا. ان پر ساری شرطیں موجود ہیں، ساری شرطیں کہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ اصل میں سلامت، لہذا غور فرماؤ. اور اوے وو کے واو مضموم کا ضمہ پہلی واو کا کسرہ حذف کر کے ضمہ دیا تو کیا بن گیا؟ اور التقاء ساکنین ہو گیا کہ کوئی نہیں. اور موجے یو میں یا کا کسرہ سلب کر کے دوسری یا کا ضمہ اس کو دیا تو کیا بن گیا؟ دو جیما. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں. تو یا ساکن ہے، کیا ہے؟ مضر ہے. اور پہلی انانا اور مو یہ یو، ہاں وہ دوسری کے دوسری شبہ پہلی یہ تو ضمہ آ گیا کہ یا ساکن ہے مضر ہے، ما قبل واؤ سے بدل گئی تو اب دونوں واؤ بن گئی ہیں کہ کوئی نہیں. التقاء ساکن عین آ گیا، پہلا ساکن کیا ہو گیا؟ یہ پہلا ساکن جڑا مدہ ہے یہ دوجا لام ہے. یہ جڑا پہلا ساکن مدہ بنتا پہ کون ہے؟ یہ دوجی ریو ہے. جب حذف ہوگا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اور اوبو کہ کوئی نہیں. تے اور مو ہوں اسی گھر پہنچے ہیں. یہ جو اور اوبو اور مو یو میں واؤ یا مضموم ہے، ان پر قانون جاری نہیں کرنا. ان پر باقی ساری شرطیں ہیں، ایک شرط نہیں ہے. کون سی؟ کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو. تو یہ دسیا دن پہلے وہ معلوم بنا کے نہیں دسیا، میں کہ پکاؤ تاکہ سمجھ آوے. یہ پہلی واؤ یا جو ہے وہ اصل میں سلامت ہے کہ کوئی نہیں ماضی میں، اس لیے اس پر قانون جاری. تو دوسری پر قانون جاری کریں گے کیونکہ وہ ماضی میں سلامت. پہلی پر قانون جاری اس لیے کہ وہ اصل میں. پھر سن لو غور نہ جی، یہ بعض مثالیں ڈڑیاں اوکھی ہوتی ہیں جی. یہ نا رعبن را عین واو اس کو باب افعلال پہ لے جائیں، رمجن کو باب افعلال پہ لے جائیں، ماضی معلوم کا سیغہ بنے گا ارعاوا، دوسرا بنے گا ارمایا یا. تو ارعاوا میں جو دوسری واو ہے، ارمایا یا میں جو دوسری یا ہے، اس پر کالا والا قانون جاری ہوا. ارعاوا سے ارعبا، ارمایا یا سے ارمایا. کل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس اس پر قانون جاری ہو گیا کالا والا. پہلی پر قانون جاری نہیں ہوتا، اس کی شرطیں پیچھے آپ نے پڑھی ہوئی ہیں جی. آتے لام کلمہ اس دا معلل نہ ہوئے جی، میرے لئے شرط ہے نا جی. کہ لام کلمہ ہویا پہ جی پیچھے اتنی بھی مثال گزری سی ہے، یاد ہونا تم جی. اب اس کی ماضی مجہول بنائیں. اس میں دوسری واو اور لو دوسری واو یا پر قانون جاری ہوا ہے کہ نہیں؟ اصل میں کہ کوئی نہیں ہویا. اور پہلی پر ہوں ماضی مجہول بناؤ. اور اوے وو اور موجے یو، یہ جو واو اور یا مضموم ہیں ان پر قانون جاری ہوگا. ان پر کیونکہ اصل میں ان پر قانون جاری ہوا ہے. ساری شرطیں ہیں. جب جاری کریں گے نقل کر کے حرکت ما قبل کو دیں گے تو اور عوف دوسرے میں یا ساکن واو سے بدل گئی اور مو یوف. سمجھ آئیے؟ پہلا ساکن یہ کون ہے؟ وہ دوجی رے. پیچھے کیا بچ گیا؟ اور عوفو تے اور مو یو، اور او تے اور مو اے بچ گئے. اب اس پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا. کس پر؟ اور مو وو اور او وو کی واو
تے اور موجو کی یا یہ دونوں مضموم ہیں، باقی بھی ساری شرطیں ہیں، لیکن شرط کیا تھی کہ ناقص ثلاثی ہے تو ناقص ہی ہے نا، ناقص ثلاثی مجرد ہو تو پھر شرط نہیں ہے کہ اصل میں سلامت ہو یا نہ ہو، اگر ناقص ثلاثی مزید ہو تو پھر شرط ہے کہ کیا اصل میں سلامت نہ رہی ہو تب قانون جاری کریں گے. تو یہ تو اصل میں جی پہلی ہے جی پلے پہلی پہ کوئی نہیں، اس لیے اب پہلی پر قانون جاری، دوسری پر کیونکہ وہ اصل میں اے مطلب ہے جی. ہم نے کہا ہے ناقص ثلاثی مجرد میں مطلقاً قانون جاری کریں گے، اعتراض ہوا ثلاثی مزید سے، لہذا اگر ناقص ثلاثی مزید ہو تو تب قانون جاری ہوگا جب اصل میں اعتراض ہوا ثلاثی مزید سے. مثال اور عوو اور موجو، اصل میں اور عووے وو اور موجے یو تھے، حرکت واو و یا ثانی کی جڑی دوجی رے دے مقابلے وچ نقل کر کے ما قبل کو دی، پس دوجی مثال وچ پس یا ساکن مضر ما قبل مضموم اس کو واو سے بدلا، واو سے بدل کرتے ہیں، پس التقاء ساکنین ہو گیا، درمیان ہر دونوں واو کے واو اولا کو حذف کرتے ہیں، اور عوو اور موجو ہو گئے. اب یہ قانون جو اعتراضی مثال بنانی ہے، یہ واو اور یا مضموم ہیں کہ کوئی نہیں مقصور بھی ہیں، یہ واو یا مضموم ہیں، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے ناقص ثلاثی مجرد میں ہو اور یہ مزید میں ہے، اور مزید میں اس وقت قانون جاری کریں گے جب کہ اصل میں سلامت نہ رہی ہو. اس جگہ جو کہ واو و یا ثانی ہے اصل میں سلامت نہیں ہے، اس وجہ سے قانون جاری کر دیا ہم نے. اور جو اگلی گل رہ گئی بچے، چونکہ اب پہلی جو ہے وہ تین کو فارسی بنا کے نال لکھ دیو جی، پلے پہ کہ کوئی نہیں. ہم نے شرط لگائی تھی کہ وہ واو یا جو مضموم مکسور ہیں وہ فعل متصرف میں ہوں یا فعل متصرف کے متعلقات میں ہوں. متعلقات تین ہیں، مصدر، مشتق اور ہم وزن فعل کا وزن عروضی کے ساتھ، یہ تین ہیں متعلقات فعل. تو اعتراض ہوا کہ اس طرح نہ ہو، فعل تعجب جو ہے یہ فعل غیر متصرف ہے. کون؟ تو مثلا اقول بہی، اب یہ بہی، اس میں اقول میں واو، اب یہ میں یا مکسور ہے، باقی بھی ساری شرطیں موجود ہیں، لیکن قانون جاری کریں کہ واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دیں، اس طرح نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ فعل غیر متصرف میں ہے. ما گفتہ ہم نے کہا ہے کہ فعل متصرف میں یا اس کے متعلقات میں واقع ہو، اعتراض ہوا کہ نہ ہو. مثال جیسے اقول بہی، اب یہ بہی، یہ واو اور یا مکسور ہے، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ واقع ہو فعل متصرف یا فعل متصرف کے متعلقات میں، تو یہ نہیں ہے. آگے ہم نے شرط لگائی تھی کہ تفعلین ناقص میں نہ ہو، تفعلین ناقص میں نہ ہو. اعتراض ہوا کہ ہو تو صرف یہ قانون جاری نہیں کریں گے، اور بھی صورتیں ہیں. اب وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے، دھیان کرنا. کیا کہا تھا ہم نے؟ کہ تفعلینا ناقص میں نہ ہو، تفعلینا جو ناقص ہے اس میں وہ واو یا نہ ہو. اعتراض ہوا کہ بولنا، اعتراض ہوا کہ ہو. جیسے تدعینا اصل میں تنہینا، یہ اصل میں ہے تدعوینا تنہوینا. یہ تفعلینا ہے کہ تفعلینا ہے؟
تدعوینا تنہوینا تنصورینا کے وزن پر. گل سمجھیا؟ یہ واو یہ تدعوینا تنہوینا ناقص ہیں کہ کوئی نہیں ہے؟ بولنا اچھی ناقص ہیں ذرا. تدعوینا میں واو، تنہوینا میں یا، یہ دونوں کیا ہیں؟ مکسور ہیں. مضموم کو نہیں ہے. وہ ویسے پورے باب جو مضموم مکسور لکھا ہے، لیکن وہ بعض جگہ صرف مضموم تو بعض جگہ صرف مکسور. یہ دونوں مکسور ہیں اور واقع ہیں کس میں؟ لفظ متعلقات لکھا ہے. یہ غلط لکھا ہے کہ ٹھیک لکھا ہے؟ لکھا نہیں بتا. واقع اصدر متعلقات فعل متصرف ہیں. تو یہ فعل ہے کہ فعل کے متعلقات ہیں. اور متصرف سے ہے، یہ خود فعل ہے کہ فعل کا متعلق ہے. الوا فعل کا متعلق ترے شیئں نے چانیا، مصدر اور مشتق. مشتق اسم فاعل مفعول ہے. یہ اسم فاعل مفعول ہے، یہ مصدر ہے. کون ہے یہ؟ فعل کے صیغے ہیں. یار تراتی غلطیاں ٹھیک کر لیں گے یار، مہربانی کیتی جانا جی. ہوں ٹھیک پہ کر دے ہو جی. تم مطالعہ کرنا کون سمجھ لگتی بھی یہ لفظ میں غلط لکھا ہے جی. تو یہ واو یا مکسور ہیں، فعل متصرف میں ہے. ایک دعا یادو کولو ہے، ایک نہا ینہو کولو ہے. پورا باب خدا دے بندے ہو. تو یہ واو یا مکسور ہیں، واقع ہیں فعل متصرف میں. اس جگہ قانون وجوباً جاری نہیں کریں گے. کل تو سر کھپا رہے ہیں ان میں قانون تو جاری ہوتا ہے لیکن وجوباً نہیں ہوتا. وجوباً کا مطلب ہوتا ہے صرف یہی صورت ہے. وجوباً قانون جاری نہیں ہوتا جی. ہم نے کہا کہ تفعیلنا ناقص میں نہ ہو، یہ تفعیلنا ناقص ہے. تو اس میں دو وجہ جائز ہے. اس میں دو وجہ جائز ہے، صرف یہ نہیں ہے، دو وجہ. نقل حرکت کریں یعنی یہ قانون جاری کریں، یہ بھی جائز ہے. یہ بھی جائز ہے. اب سنیں، جب نقل حرکت کریں گے تو پھر واو کا کسرہ عین کو دیا، عین کے ضمے کو سلب کرنے کے بعد، اور تنہوینا میں یا کا کسرہ ہا کو دیا، ہا کے ضمے کو سلب کرنے کے بعد، تو تن وہ بن گیا تنہینا، یہ بن گیا تدعیبجنا. تدعیبجنا میں واو ساکن ہے، مضر ہے، ما قبل مکسور ہے، واو یا سے بدل گئی تدعیبنا. التقاء ساکنین ہو گیا ہے واو اور یا دو یاؤں کے درمیان. التقاء ساکنین ہو گئے دو یا کے درمیان. تو پہلا چونکہ ساکن مدہ ہے اس لیے اس کو حذف کیا، تو تدعینا تنہینا رہ گئے. بر وزن لام کلمہ حذف ہو چکا ہے. ہاں بر وزن تفعینا. یہ یا ضمیر فاعل ہے، نون اعرابی ہے. دال اور عین بچ گئے ہیں، نون اور ہا بچے ہیں. دال عین کے بعد واو، نون ہا کے بعد یا حذف ہو چکے ہیں جو لام کلمہ ہے. تدعینا تنہینا بر وزن تفعینا. یہ ہے، یہ قانون جاری کریں تو یہ بنتے ہیں. اور اس بات بھی جائز ہے. دوسری صورت کیا؟ اس بات بھی جائز ہے. اصلی حالت پر پڑھیں، تدعوینا تنہوینا پڑھنا بھی جائز ہے. پڑھنا بھی جائز ہے. زرادی ایک کتاب صرف دی اگے آنی ان دی شرح نغزک او لکھے ہے. اس شارح نے صاحب نغزک نے یہ بات کی ہے کہ اشمام بھی جائز ہے. اشمام بھی اشمام وہی ہے کہ اس کو اصلی حالت پر رکھ کر جی ضمے کو کسرے واو کو یا کی بو دینا جی. تو یہ تین صورتیں اس میں ہوگی. کتنی ہوگی ہیں؟ اس لیے اس کو نکالا ہے کہ اس پر قانون تو یہ جاری ہوتا ہے لیکن وجوبی طور پر نہیں ہوتا بلکہ جوازی طور پر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کل تین صورتیں ہیں. نقل حرکت بھی ٹھیک ہے یعنی یہ قانون جاری کریں، اور اس بات بھی ٹھیک ہے یعنی قانون جاری نہ کریں، اور اشمام بھی جائز ہے. سمجھی گل کہ کوئی نہیں؟ ہن دھیان نال ترجمہ سن کو پلے پوے ساڈے جی. ہم نے کہا ہے کہ تفعولینا ناقص سے نہ ہو، احتراز ہوا کہ ہو. مثال تدعینا اور تنہینا اصل میں تدعوینا تنہوینا تھے.
یہ واو اور یا مکسور ہیں، واقعہ ہیں فعل متصرف میں. اس جگہ قانون وجوباً جاری، یہ نہیں کہ بالکل جاری نہیں کرنا، اس جگہ قانون وجوباً جاری نہیں کریں گے. کیوں وجوباً کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ تفعلین ناقص سے نہ ہو، یہ تفعلین ناقص سے ہے. اس جگہ دو وجہ اور صاحب نغزک کی بات کو ملائیں تو تین وجہ جائز ہے. پہلی، اگر نقل حرکت کریں بھی جائز ہے. اب نقل حرکت کی تفصیل کہ حرکت واو و یا کی نقل کر کے ما قبل کو دی، پس واو ساکن اور تدعبنا میں واو ساکن مضر ما قبل اس کا مکسور، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں. تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے، دو یائیں ہیں، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان ہر دو یا کے. تو یا اولا کو حذف کرتے ہیں جو لام کلمہ تدعینا تنہینا ہو گئے. اس بات بھی جائز ہے، اس بات بھی جائز ہے، تدعوینا تنہوینا بھی پڑھنا جائز ہے. صاحب نغزک نے نقل کیا ہے کہ شمام بھی جائز ہے. یہ آج کے سبق کی دوسری اعتراضی مثال آ گئی کہ تفعلین ناقص میں یہ قانون وجوبی طور پر جاری نہیں ہوتا بلکہ جوازی طور پر. نقل حرکت بھی جائز ہے، اس بات بھی جائز ہے، اشمام بھی جائز ہے. اچھا جی، ہم نے نکالا تھا کہ اسم مفعول اجوف یائی نہ ہو، اسم مفعول اجوف یائی اعتراض ہوا کہ ہو. مثلا مثال نقل کی ہے، مثال نقل حرکت کی ہے. مبیون اصل میں ہے مبیوعن، کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسم مفعول ہے کہ کوئی نہیں؟ اجوف یائی ہے کہ نہیں؟ با یبیو سے. اچھا جی، تو اب اس مبیوعن میں یہ یا مضموم ہے، فعل متصرف کے متعلق میں ہے. کیوں کس میں ہے؟ فعل کا متعلق یہاں مراد ہے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، واسطہ جے، اس میں آلہ، اس میں ظرف، جننے اسم نہیں بندے فعل کو. او جڑے سر بھائی دے او اتنے صفحے تے نقشہ بنیا سی، او پکوایا سی کہ ہر مصدر سے عرب والے اینی چیزیں مشتق کرتے ہیں. یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ جو اسم ہے، اسم وہ فعل کے متعلقات ہوتے ہیں جی، باقی ساری فعل دی گردانہ ہوتی ہیں یار. ایک اور یہاں قانونوں میں مصدر کو بھی فعل کا متعلق کہتے ہیں. مصدر میں تب قانون جاری ہوتا ہے جب فعل کے ماضی کے صیغے میں ہو، تو یہاں قانون لگنے میں ایک مصدر فعل کے تابع ہوتی ہے. اور فعل کا ہم وزن ہو وزن عروضی کے اعتبار سے، اس کو بھی ان قانونوں میں فعل کا متعلق کہہ رہے ہیں. کل دا پکوا رہے ہیں جی. متعلق تین ہے، مصدر، مشتقات اور فعل کا ہم وزن وزن عروضی کے ساتھ. یہ تین فعل کے متعلق ہے. تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے کہ فعل کا متعلق ہے؟ اسے مفعول ہے کہ یار کمال ہے. تو یہ یا مضموم ہے، فعل کے متعلق میں واقع ہے، فعل متصرف کے متعلق میں. اس جگہ قانون وجوباً جاری نہیں کریں گے جی، وجوباً جاری نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا کہ اسم مفعول اجوف یائی میں نہ ہو، یہ ہے. اچھا جی، اس اسم مفعول اجوف اس جگہ دو وجہ جائز ہے، دو، اس بات بھی جائز ہے اور اس قانون کو جاری کرنا بھی جائز ہے. یہ مطلب ہے اس بات بھی جائز ہے اور یہ قانون جاری کرنا بھی جائز ہے. اگر اس بات ہوگا تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اس بات ہوگا تو کیا پڑھیں گے؟ مبیوعن مفعول. اب نقل حرکت کی پہلے تفصیل سنیں کہ نقل حرکت اس طرح کریں گے کہ مبیون اصل میں مبیوعن ہے، یا پر ضمہ ثقیل کے واو پر لکھا کیے تو ٹھیک ہے، یا بنایا کون بنایا؟ یا پر ضمہ ثقیل نقل کر کے ما قبل کو دیا، کس کو؟ با کو. جب ما قبل کو ضمہ، اچھا جی، ما قبل کو دیا. اب
یہ او پیچھے بھی ایک جگہ تے قانون پڑھ چکے ہو. تو یا کو اپنے حال پر چھوڑا، ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلا. یہ پیچھے گل گزر چکی ہے ایک بار، یاد ہے کہ کوئی ہے؟ وہ جل فول اسف تھی اس مفعول اجوف جائی، یاد ہے؟ یا نو برحال چھڑ کے ضمے ما قبل نو نال کسرے دے. وہ گل جی ہے کہ ضمہ تو نقل کیا اس قانون کے مطابق، نقل کرنے کے بعد اب وہ پچھلا قانون اس کے مطابق یا کو واو سے نہیں بدلا، یا کو برحال چھوڑا، ما قبل ضمہ جو باق ہے اس کو کسرے سے بدلا. تو کیا بن گیا؟ مبیون. یارا یہ بھی ساکن تے واو بھی کمال ہے یار، لفظ سامنے پہ ہوں تو پھر نہ پتہ لگے یار. مبیون اب کیا ہو گیا؟ التقاء ساکنین ہو گیا. پہلا ساکن کیا ہے اور ہے کیا؟ فا عین لام کیا ہے؟ ہاں. تو یا کو پہلا ساکن مدہ کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ مبیون. کیا نہ یا پھر اختلاف ہے، یہاں اختلاف ہے کس میں کہ بعض یہ پڑھ چکے پیچھے پڑھ چکے ہو جی، ان میں اختلاف ہے. وہ التقاء ساکنین کے قانون میں یاد ہے کہ سوائے ان تین کے ان تینہ بچے کے بھی ہے جی. تو اختلاف ہے، بعض یا کو حذف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ثانی واو جو ہے نا، واو وہ علامت ہے تو علامتیں حذف نہیں ہوتی ہیں. اب کیا بن گیا جب یا حذف ہوگی تو مبیون. اب اگلا قانون واو ساکن مضر ما قبل مکسور، اس واو کو یا سے بدلا تو کیا بن گیا؟ مبیعن بر وزن کی شے مفیلن. این کلمہ بچ کو نہیں ہے جی، لکھے تا ورنہ کتھے جی. بعض واو کو حذف کرتے ہیں، ثانی کو پہلے ساکن کو یا کو حذف نہیں کرتے. دلیل وہی ہے جو پیچھے پڑھ چکے ہو کہ واو زیادہ ہے اور جو زیادہ ہوتا ہے وہ حذف ہونے کے زیادہ حقدار ہوتا ہے. لہذا جب واو حذف ہوگی تو اب چونکہ یا تو یا ہی، اس کو واو کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، تو پیچھے بچ گیا مبیون سے. کیا بچا؟ مبیون. مبیون سے مبیون بر وزن، ہاں بر وزن مفیلن. تو مبیون کا وزن یا مفیلن ہے یا اس بات بھی جائز ہے. کس طرح اس کو مبیون پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ پڑھیں تو اے جے مبیون کی ایک اصل میں مبیون ہے یا مضموم ہے، ساری شرطیں موجود ہیں. اس میں یہ قانون وجوبی طور پر جاری نہیں ہوتا بلکہ جوازی طور پر. قانون جاری کریں گے تو مبیون کس طرح بنے گا اس کی تفصیل پڑھی ہے. التقاء ساکنین آ جاتا ہے، بعض یا کو حذف کرتے ہیں لہذا این کلمہ حذف ہو گیا، پھر واو ساکن ہے اس کو یا سے بدلانا پڑتا ہے. بعض واو کو حذف کرتے ہیں کیونکہ وہ زائد ہے، یا کو این کلمے کو سلامت رکھتے ہیں جی. اور اگر حذف نہ کریں پھر وہ اس بات ہے مبیون. ہر واو آتے یا مضموم یا مکسور متوسط یا وچ حکم متوسط دے وچ اصل دے سلامت نہ رہی ہووے، آتے وچ ناقص ثلاثی مجرد دے مطلق کتھے ہووے وچ فعل متصرف یا متعلق آتے فعل دے، سوائے وزن فعلا حقیقی یا حکمی دے اجوف تھی، آتے تفعولینہ دے ناقص تھی. کرنا کی اس واو یا دے ضمے کسرے نو حکم ہے وے کہ حرکت اس واو تے یا دی نو نقل کر کے طرف ما قبل دے دیندے ہیں وجوبن، نال اس شرط دے جے او واو تے یا بدل حمزہ تھی. کیڑا ابدال؟ بدل حمزہ تھی نال ابدال لکھا نہیں پنجابی لکھی نہیں تلے کیڑی یہ پکا لو نا جی. بدل حمزہ تھی نال ابدال جوازی دے، آتے ضمہ کسرہ اس دا منقول حمزہ تھی، آتے ما قبل اس دا مفتو، آتے الف
یہ ساریاں شیاں نہ ہون نہ ہووے بس یہ ہن اگلا جڑی گل ہے نا یہ تو پچھو کڈیاں انہاں دی تفصیل دسی ہے آتے وچ وزن فوئلا دے اجوف تھی نقل حرکت آتے حذف آتے شمام اس دا ہر طرح ہے یہ پیچھے پڑھیا ہو کہ نہیں کیلا وچ کہ کوئی نہیں پڑھیا آتے وچ تافولینا دے ناقص تے نقل حرکت دا آتے اس بات اس دا ہر دو جائز ہیں اس مفعول دی گل کو نہیں کیتی او بھی نال ہے جی سمجھی گل کہ کوئی نہیں ہے ایشا ناخن پھیرا پھر تعلیل یقولو تقولو اقولو نقولو آج سارے سبب ایک پڑھی ہوں چل پہ ہوں یقولو تقولو اقولو نقولو بودن زما بر واو سکیل بود نقل کردہ بما قبل دادن یقولو تقولو اقولو نقولو شدن یہ جو قانون پڑھے اسی کی مطابقی مثال ہے یقولو تقولو اقولو نقولو اصل میں یقولو تقولو اقولو نقولو تھے ضمہ واو پر ثقیل تھا نقل کر کے ما قبل کو دیا تو یقولو سے یقولو الاخر ہی بن گئے یقولو تقولو اقولو نقولو اصل میں یقولو تقولو اقولو نقولو تھے ضمہ واو پر ثقیل تھا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں تو یقولو تقولو اقولو نقولو بن گئے